چھوڑ دی، سمجھے۔ اور ہمارے لوگ مکہ مدینہ والوں کو گالیاں دیتے۔ مکہ مدینہ والوں کے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے دھوکہ کیا، سمجھے۔ اہل حدیث حضرات نے، اہل حدیث کہتے ہوئے بھی میری زبان لڑکھڑاتی ہے۔ اہل حدیث ہم ہیں، اہل حدیث تو میرے شیخ ہے حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان، جو نصف صدی سے زیادہ بخاری جس نے پڑھائی۔ اہل حدیث تو ہے حضرت اقدس مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری، عبداللہ درخواستی جو حافظ بخاری۔ اہل حدیث تو یہ حضرات تھے، سمجھے۔ ان کو اہل حدیث کہنا بھی، سمجھے، یہ اہل حدیث انہوں نے جا کر کے جو ہماری تصویر وہاں پیش کی ہے وہ بہت غلط قسم کی تصویر ہے۔ میں ایک غریب ملا ہوں، میرا نیا مدرسہ ہے، میری زندگی جامع فاروقیہ میں گزر گئی، لیکن یہ ہے کہ ارادہ میرا ہے کہ کسی طرح ہمارے لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لیے۔ فائلیں اپنے بغلوں میں لے کر کے عربوں سے ملتے ہیں کہ نحتاج الی ھذا الشیء، نحتاج الی ھذا الشیء، سمجھے، ہمیں یہ منصب دے دو، یہ کرو، یہ کارو، سمجھے۔ نحتاج الی مساعدتکم ماشاءاللہ المالیہ، مساعدت مالیہ کے محتاج ہے۔ باقی دیوبندیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہمیں کیوں مشرک پیش کیا گیا ہے؟ آپ کے فائلوں میں لوگ فائلیں بنا بنا کر کے ہم غریبوں کو مشرک پیش کیا ہے، اس کا ازالہ کبھی انہوں نے کیا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو تھوڑی سی الیک سلیک ہے وہ متاثر ہو جائے گی، سمجھے۔ اب یہ سال کے دوران اتنی مصروفیت میری رہتی ہے، رات کو مجھے 1 بجے آپ موبائل میرے دیکھ سکتے ہیں، ساتھیوں نے مجھے فون کر دیا، کچھ سمجھے۔ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ گیا، شین و یا عین و ہا، سمجھ میں نہیں ہے، شین و یا عین و ہا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت کہ کیسے فیصلہ کریں ہم، کس طرح ہم فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، کون؟ فرمائے مجھے یہ بتاؤ، میرے حالات کا علم آپ کو ہے یا میرے والدین کو؟ کہا آپ کے والدین کو زیادہ ہوگا۔ فرمائے میرے حالات کا پھر میرے رشتہ داروں کو زیادہ علم ہوگا یا دوسروں کو؟ کہا آپ کے رشتہ داروں کو۔ کہا میرے حالات کو پھر میرے محلے والوں کا علم ہوگا یا آپ کے محلے والوں؟ کہا آپ کے محلے والوں کو زیادہ علم ہوگا۔ فرمائے میرے حالات کا علم میرے علاقے والوں کو ہوگا یا آپ کے علاقے والوں کو، دوسرے علاقے؟ کہا آپ کے علاقے والوں کو۔ تو فرمایا کہ اب بتاؤ محمد کہاں رہے، مکہ میں رہے، مدینے میں رہے، سمجھے۔ ان کے رشتہ دار وہ سلسلہ بھی ابھی تک وہاں موجود ہے، جاؤ مکہ مدینے میں دیکھو، اگر وہ سنیوں کا دین ہو تو سنی بنو، شیعوں کا ہو تو شیعہ۔ اور اس نے کہا گواہ رہو میں نے شیعیت چھوڑ دی، سمجھے۔ اور ہمارے لوگ مکہ مدینہ والوں کو گالیاں دیتے۔ مکہ مدینہ والوں کے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے دھوکہ کیا، سمجھے۔ اہل حدیث حضرات نے، اہل حدیث کہتے ہوئے بھی میری زبان لڑکھڑاتی ہے۔ اہل حدیث ہم ہیں، اہل حدیث تو میرے شیخ ہے حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان، جو نصف صدی سے زیادہ بخاری جس نے پڑھائی۔ اہل حدیث تو ہے حضرت اقدس مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری، عبداللہ درخواستی جو حافظ بخاری۔ اہل حدیث تو یہ حضرات تھے، سمجھے۔ ان کو اہل حدیث کہنا بھی، سمجھے، یہ اہل حدیث انہوں نے جا کر کے جو ہماری تصویر وہاں پیش کی ہے وہ بہت غلط قسم کی تصویر ہے۔ میں ایک غریب ملا ہوں، میرا نیا مدرسہ ہے، میری زندگی جامع فاروقیہ میں گزر گئی، لیکن یہ ہے کہ ارادہ میرا ہے کہ کسی طرح ہمارے لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لیے۔ فائلیں اپنے بغلوں میں لے کر کے عربوں سے ملتے ہیں کہ نحتاج الی ھذا الشیء، نحتاج الی ھذا الشیء، سمجھے، ہمیں یہ منصب دے دو، یہ کرو، یہ کارو، سمجھے۔ نحتاج الی مساعدتکم ماشاءاللہ المالیہ، مساعدت مالیہ کے محتاج ہے۔ باقی دیوبندیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہمیں کیوں مشرک پیش کیا گیا ہے؟ آپ کے فائلوں میں لوگ فائلیں بنا بنا کر کے ہم غریبوں کو مشرک پیش کیا ہے، اس کا ازالہ کبھی انہوں نے کیا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو تھوڑی سی الیک سلیک ہے وہ متاثر ہو جائے گی، سمجھے۔ اب یہ سال کے دوران اتنی مصروفیت میری رہتی ہے، رات کو مجھے 1 بجے آپ موبائل میرے دیکھ سکتے ہیں، ساتھیوں نے مجھے فون کر دیا، کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہم مسلسل درس سنتے ہیں، اللہ کے لیے ہم آپ کو ابھی بلا رہے ہیں، رمضان میں تو آ جاؤ، اور علماء وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے مکہ میں، تو اللہ تعالیٰ کوئی ترتیب بنا لے، سمجھے، کہ یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ عرب لوگ، ان میں ان کے علماء، آدمی اپنا تعارف کرے اور یہ بتا دے الحمدللہ ہمارے ہاں کام ہو رہا ہے، دیوبند ہے، مزار سہارنپور ہے، اکوڑا خٹک ہے، سمجھے، دارالعلوم ہے، بنور ٹاؤن ہے، جامع فاروقیہ ہے، احسن العلوم ہے، اتنے ان کا بڑا سا بڑا ادارہ ہوگا، آپ کے چھوٹے مدرسے کے برابر بھی نہیں۔ آپ کے اس میں یہ 4-5 سال اس ادارے کو ہو گئے، سمجھے، اس کے اندر بھی اللہ کو بلا کر 1100-1200 طلبہ ہوتے، ان کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن
ان کے سامنے جا کر کے تعارف اپنا کرنا، پوری بات ان کو بتا دینا۔ پرانے علماء ہمارے یہ تھے، آج کل یہ ہم سے بھی متنفر ہے، یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کو بتایا گیا کہ دیوبندیت طائفۃ شرقیۃ مشرکۃ، تو ٹھیک ہے، مشرک کے تو خلاف ان کو ہونا چاہیے نا، وہ تو یہی کریں گے، لیکن آپ جا کر کے اپنی صفائی پیش کریں گے کہ اللہ کے لیے ہم مشرک نہیں ہے، سمجھے؟ یہ میں نے شیخ بدیر وغیرہ کچھ لوگوں سے کہا، الحمدللہ ان کا ذہن صاف بھی ہو گیا، سمجھے؟ کچھ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو یہ سلسلہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ علماء دیوبند ہے ہی اہل سنت والجماعت ہے، سمجھے؟ اپنے تعارف کے لیے مکی، مدنی، مہاجر، انصار، یہ تعارف کے لیے ہے، ورنہ سب مسلمان ہیں، سب اصحاب رسول ہیں، یہ تعارف کے لیے۔ دیوبند اگر تعارف کے لیے تو تعارف ہے، لیکن دیوبند کے عقائد الگ نہیں ہیں، عقائد وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں، سمجھے؟ مولوی منظور جتنا پڑھائے، کمزوریاں کوتاہیاں ہر انسان کی ہوتی ہے، لیکن ائمۃ الحرمین کے مقام تک مولوی منظور نہیں پہنچ سکتا، سمجھ شریف میں؟ جنہوں نے مصلی رسول پر جن کو اللہ نے کھڑا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ایک فضیلت ان کو دی ہے، سمجھے؟ اس کا یہ ہے کہ میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، ہے اچھے لوگ ہیں وہ مولوی صاحب۔ حضرت اقدس مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے بڑی پسند آ گئی، فرمایا جیسے کہ یہ ہو گیا عقائد علماء دیوبند، بولو عقائد علماء، تو علماء دیوبند کوئی سنی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے؟ بولو، علماء دیوبند انہی کے عقائد صحیح ہے، باقی یہ سعودی والے، یہ مصر والے، یہ سارے جہنمی ہیں، عقیدہ کے خلاف کوئی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ یہ اس عنوان کو میں پسند نہیں کرتا، تعارف کے لیے ہو۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کا ترجمہ ہمارے حضرت اقدس نے المہند علی المفند کا ترجمہ کیا، حضرت اقدس مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میرے شیخ استاد، میں نے حضرت سے پڑھا ہے، سمجھے؟ تو اس موقع پر حضرت کی بات جو مجھے یاد آ گئی، ایک جگہ بہت بڑا جلسہ تھا، سمجھے؟ میں نے کہا بابا لفظ دیوبندی سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو نہ ہو، تم بے دیوبندی اپنے اوپر سنی بنو، موحد بنو، شرک سے بچو، بدعت سے بچو، دیوبندی کوئی ضروری ہے، سمجھے؟ ائمۃ الحرمین وہ دیوبندی ہے۔ میرے بعد ایک مولوی اٹھا، اس نے کہا بعض لوگوں کو دیوبندیت کے لفظ سے مرچ لگتی ہے۔ اب بڑے آدمی تھے، اور بڑے نے خوب سنایا، سمجھے؟ میری مٹی پلید کر کے چھوڑ دی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے کہ غریب، نہ اللہ پاک ان کو موقع دیتا کتاب دیکھنے کا، نہ حالات ان کے سامنے، سمجھے؟ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔